استطاعت کون سی؟ جسمانی، تندرست باڈی درست ہے، یہ تو بالاجماع مراد ہے۔ اگر کوئی اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، تندرست نہیں ہے، اس پر حج فرض نہیں، باڈی درست ہونی چاہیے۔ تو آیت میں استطاعت بدنی تو بالاجماع مراد ہے، امام مالک بھی مانتے ہیں۔ استطاعت مالی مراد ہے یا نہیں؟ امام مالک نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مال ہوا ضرور نہیں۔ 11 نمبر کی سائیکل اٹھاؤ، جاؤ مکہ، کھائیں گے کیا؟ ایک کٹورا لے لو، مانگتے رہو، کھاتے رہو۔ وہ کہتے ہیں کہ استطاعت بدنی مراد ہے، صرف مالی نہیں۔ اور یہ حدیث 4 پیسے کی بھی نہیں۔ دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس حدیث سے آیت میں استطاعت بدنی کے ساتھ استطاعت مالی کو بھی مراد لیتے ہیں۔ بس استطاعت مالی کا اشتراط آیت سے ثابت ہے، اور اس کے لیے یہ ضعیف حدیث قرینہ ہے۔ اسی طرح سے یہی مسئلہ یہاں ہے کہ او جاء احد منکم من الغائط، اس سے ما خرج من غیر سبیلین کا ناقض وضو ہونا ثابت ہوتا ہے، اور اس کے لیے قرینہ یہ حدیث ہے، من قاء او قلص او روف، یہ حدیث اس کے لیے قرینہ ہے۔ پہلے یہ حدیث آئی تھی کہ جو شخص نماز سے فارغ ہو کر مسجد میں رکا رہے، یا نماز سے 5-10-15 منٹ پہلے پہنچ جائے اور مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرے، تو منتظر صلاح بحکم صلاح ہے۔ جو نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا ہے، وہ گویا نماز پڑھ رہا، نفلیں پڑھ رہا ہے۔ کب تک؟ جب تک حگ نہ دے۔ طالب علموں نے پوچھا کہ حگنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا ری خارج کر دے، زیادہ یا تھوڑی۔ یہ جو پہلے آئی تھی وہ اس جگہ پر صحیح سوال جواب نہیں، جو سوال جواب یہاں ہے۔ حضرت کا استدلال کیا ہے؟ مفہوم اور منطوق دونوں سے استدلال ہے۔ منطوق سے یہ ثابت ہوا کہ اگر ری خارج ہوگی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اس کا مفہوم مخالف، مفہوم سے یہ ثابت ہوا کہ سبیلین کے علاوہ سے کوئی چیز نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ منطوق مفہوم دونوں سے استدلال کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث فقال رجل اعجمي ما الحدث يا ابا هريرة قال الصوت يعني ورطة وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا ابو ابن وينة عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ وہ موسوس کی حدیث ہے۔ قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اس کے بھی منطوق اور مفہوم دونوں سے استدلال۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر النبي على الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء، اس کے بھی مفہوم اور منطوق دونوں سے استدلال کرنا ہے۔ ورواه شعبة عن الأعمش وبه قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد أخبره أنه سأل عثمان بن عفان، حضرت عثمان سے مسئلہ پوچھا، اکسال کا مسئلہ۔ اکسال باب افعال کا مصدر ہے، کسل کے معنی سستی، اور اکسال کے معنی سست کرنا۔ صحبت کرتے کرتے عضو سست ہو گیا اور عضو اس صحبت چھوڑ دی، بوڑھاپے میں یہ صورت پیش آتی۔ تو حضرت عثمان نے کہا فی الوضو، جب انزال نہیں ہوا تو غسل واجب نہیں ہوا، فی الوضو
قلت ارأیت اذا جامع ولم یمن، اور منی نہیں ڈالی اس نے، انزال نہیں ہوا. قال عثمان یتوضأ کما یتوضأ للصلاة ویغسل ذکرہ، اس کے مفہوم اور منطوق دونوں سے استدلال. قال عثمان سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید کہتے ہیں کہ میں نے کئی اکابر سے مسئلہ پوچھا، سب نے یہی جواب دیا. فسألته عن ذلك علي والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنه فأمروه بذلك. یہ مسئلہ ہے 1 سال، اس پر بڑی لمبی بحث طحاوی شریف میں. اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے. الماء من الماء، یہ حدیث منسوخ ہے. اور منسوخ حدیث ہوتی ہے، سنت نہیں ہوتی. سنت اس کے بالمقابل دوسری حدیث ہے. اذا التقى المسلمان، استغفر اللہ، اذا جلس الرجل بين شعبه الاربع ثم اجتهد فليغتسل. دوسری حدیث ہے اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، یہ سنت ہیں. اور الماء من الماء محض حدیث ہے. اور یہ بات طے ہوئی ہے حضرت عمر کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے. حدیثوں میں تاریخیں نہیں ہیں، نہ اس حدیث میں تاریخ ہے، نہ اس حدیث میں تاریخ ہے. اب کون سنت ہے کون محض حدیث ہے، اس کے طے کرنے کی بہت شکلیں ہیں. ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں صحابہ کے اجماع سے بات طے ہو جائے کہ یہ حدیث پہلے کی، یہ بات کی. یہ جو اجماع ہوا اس سے پہلے ان حضرات کی یہ رائے تھی الماء من الماء، انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا. بعد میں جب فیصلہ ہو گیا کہ نہیں یہ تو منسوخ حدیث ہے، کان فی اول الاسلام، بات کی حدیث یہ ہے، لہذا بات کی جو سنت ہے یہ محض حدیث ہے. بس ان حضرات کے فتوے بھی بدل گئے. اور یہ بحث طحاوی میں بڑا لمبا باب ہے. اور اب امت کا اجماع ہے کہ 1 سال میں بھی التقاء ختانان ہو گئے، غیبوبت حشفہ ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، چاہے انزال ہو چاہے نہ ہو. اس پر امت کا اجماع ہے. اور امت کا اجماع کس کو کہتے ہیں؟ امت کا اجماع کہتے ہیں 4 ائمہ جس مسئلے پر متفق ہیں وہ اجماعی ہے. دوسرے گمراہ فرقے اختلاف کریں، ان کے اختلاف کا کوئی اجماع پر اثر نہیں پڑتا. یہ سمجھنے کا مسئلہ ہے. اب اجماع کہتے ہیں اس بات کو جس پر 4 ائمہ متفق ہیں. جیسے 4 ائمہ متفق ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، بس یہ اجماع امت سے ثابت ہے. اگر کوئی گمراہ فرقہ اس میں اختلاف کرے تو اس اختلاف کا اجماع، اس اختلاف سے اجماع متاثر نہیں ہوتا. اب اجماع کا یہ مطلب ہے. بس اب اگر کوئی اختلاف کرے، جیسا کہ کتاب الغسل کے بالکل آخر میں ابواب آئیں گے، جس سے کچھ لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگایا ہے کہ امام بخاری 1 سال میں غسل نہیں مانتے، ایسا الزام لگایا ہے. تو اگر فرض کرو نہیں مانتے تو ایک بندہ ہے نہیں مانتا، 4 ائمہ متفق ہیں. اسی طرح سے اگر غیر مقلدین نہ مانے، مجھے نہیں معلوم کہ غیر مقلدین کی کیا مذہب ہے، میں نہیں جانتا، لیکن فرض کرو کہ غیر مقلدین اگر یہ کہیں کہ 1 سال میں غسل واجب نہیں ہے تو ان کے اختلاف سے اجماع متاثر نہیں ہوگا. گمراہ فرقے کا اختلاف اجماع کو متاثر نہیں کرتا. اور اب اجماعی مسئلہ وہ ہے جس پر 4 ائمہ متفق ہے، وہ اجماعی مسئلہ ہے. یہ بھی اجماعی مسئلہ ہے. اور یہ صحابہ کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں یہ طے ہوا تھا کہ یہ دور اول کی حدیث منسوخ ہے اور یہ بعد کی حدیثیں ہیں جو معمول بہا ہیں، سنت ہیں.
اس سے زیادہ تفصیل تحاوی میں پڑھو. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. دیکھو یہ روایت امام بخاری لائے ہیں، یہ روایت حضرت کو نہیں لانی چاہیے، کیوں یہ روایت دھوکہ دے گی. اور اسی لیے کتاب الغسل کے آخر میں الماء من الماء کی بھی حدیث لائے ہیں. چنانچہ امام بخاری پر یہ الزام لگا ہے کہ امام بخاری اس مسئلے میں اختلاف رکھتے ہیں. پھر کتاب الغسل کے آخر میں 4 لفظ استعمال کیے ہیں، چاروں ڈھیلے ہیں. کہیں کہا احوتو، کہیں کہا احسنو، کہیں کہا افضلو، سب ڈھیلے ڈھیلے الفاظ بولے ہیں. اس لیے ان پر الزام لگا. بس یہ حدیث بھی نہیں لانی چاہیے. لاؤ تو ساتھ میں وہ دوسری سنت بھی لاؤ. اگر اس حدیث کو لانا ہے جیسے امام طحاوی لائیں گے تو اس کے مقابل جو سنت ہے وہ بھی لائیں گے. وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري. اس کی مثال، اس کی وجہ، بڑھاپے میں جب قوت کمزور ہو جاتی ہے تو کبھی انزال ہو جاتا ہے اور اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. بس ایسے جہاں علت مخفی ہو تو اس کی جگہ پر سبب ظاہر کو قائم مقام گردانا جاتا ہے اور پھر احکام قائم مقام پر لگتے ہیں، علت پر احکام نہیں لگتے. جیسے لیٹ کر سو گیا، ایک لمحے کے لیے سویا لیٹ کر، وضو ٹوٹ گیا. کبھی سونے سے کیسے وضو ٹوٹ گیا؟ اصل علت ہے خروج ریح. جب آنکھ لگ گئی تو خروج ریح کا احتمال پیدا ہو گیا. کیونکہ نیند کب آتی ہے؟ جب سارا جسم ڈھیلا ہو جائے. جب تک جسم ڈھیلا نہیں ہوگا نیند نہیں آئے گی. اور جب سارا جسم ڈھیلا ہو گیا، ہر عضو ڈھیلا ہو گیا تو ہوائی اڈا بھی ڈھیلا ہو گیا. اب ہوا نکلنے میں دیر کیا ہے؟ اور نکلی یا نہیں نکلی، اب مسئلے کا مدار اس پر نہیں رہا. لیٹ کر سویا، نیند آ گئی، چل وضو کر. کہ میں تو تھرمامیٹر رکھ کر سویا تھا، بالکل ہوا نہیں نکلی. چاہے نہیں نکلی، کر وضو. علت حقیقی خروج ریح کا احتمال، اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر لیٹ کر سونے کو اس کے قائم مقام کر دیا. اب سارے احکام ظاہر پر لگے. سفر میں آدھی نماز، رمضان کے روزے میں چھٹی، یہ رخصت، اس کی علت ہے مشقت. مگر مشقت علت خفی ہے. دیوبند سے 2 آدمی چلے، ایک اے سی میں چلا، ایک جنرل بوگی میں چلا، اور بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ملی، کھڑا کھڑا. جب دہلی اسٹیشن آیا تو یہ جنرل بوگی والا اتر کر کے لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، یہ جا وہ جا. اور وہ جو اے سی میں بیٹھا ہوا ہے وہ بڑی مشکل سے گھٹنے پکڑ کے کھڑے ہو گئے. تو اب ہم کیا فیصلہ کریں کہ مشقت اس کو ہوئی یا اس کو ہوئی؟ اس لیے سبب حقیقی کو ہٹا کر کے 48 مائل کا سفر مشقت کے قائم مقام. اب اگر اسی پر احکام لائے ہوں گے، کسی کو یہاں سے مظفر نگر جاتے جاتے بھی تھک جائے اس کے لیے مسئلے نہیں. کوئی شخص یہاں سے امریکہ جائے پھر بھی نہ تھکے، اس پر مسئلے کا مدار نہیں. 48 مائل کا سفر ہے، چل قصر ملے گا، اس سے کم میں نہیں ملے گا. تو یہ 48 مائل کو جو علت حقیقی ہے مشقت، اس کے قائم مقام کر دیا. کیونکہ علت حقیقی کا ادراک بہت مشکل ہے. اسی طرح سے اصل موجب غسل تو ہے الماء من الماء، لیکن اس کا ادراک بڑھاپے میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس کو ہٹا کر کے التقاء خطان کو اس کے قائم مقام کر دیا.
اب اسی پر احکام دائر ہوں گے، چاہے انزال نہ ہوا، پھر بھی التقاء ختانین ہو گئے، غسل واجب۔ قباء میں ایک صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کسی مہم پر جا رہے ہیں، مہم اہم کام کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ جو قباء میں صحابی تھے ان کو بھی ساتھ لینا ہے، تو یہ حضرات ان کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، ٹھیک اس وقت میں وہ اندر بیوی کے ساتھ صحبت کر رہے تھے، آواز باہر سے آواز دی، وہ ایک دم سمجھ گئے کہ حضور ہیں، تو اسی حال میں کود کر الگ ہو گئے بیوی سے اور جلدی سے نہائے۔ نہانے میں کم از کم 10 منٹ تو لگیں گے، یہ سب باہر کھڑے رہے۔ جب یہ نہا کر باہر آئے، اس زمانے تولیے وولیے تو تھے نہیں، تو بالوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور باہر نکلے، تو حضور سارا قصہ سمجھ گئے۔ حضور نے فرمایا لعلنا اعجلناک، شاید ہم نے تم سے جلدی کروا دی، یعنی تم صحبت سے فارغ ہونے سے پہلے بیوی سے الگ ہو گئی شاید۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا، تو آپ نے فرمایا ایسی صورت پیش آئے تو وضو کافی ہے، نہانے کی ضرورت نہیں۔ اب یہ حدیث بھی یہاں نہیں لانی چاہیے، یہ تو منسوخ حدیثوں میں سے۔ ان کا استدلال کیا ہے کہ ما خرج من السبیلین سے تو وضو ٹوٹتا ہے، صرف وضو کر لو، نہانے کی ضرورت نہیں، وضو کر لو۔ اور یہ تو منطوق سے استدلال ہوا، مفہوم سے استدلال دوسرا کریں۔ وبه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلنا أعجلناك فقال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوجلت أو قال قهدت، جب جلدی کرا دیا جائے تو، اوجلتا کا ترجمہ، یا فرمایا پانی کا قحط ہو جائے، منی کا قحط ہو جائے، ایسا بھی بڑھاپے میں ہوتا ہے کہ صحبت کی انزال ہوا ہی نہیں، پانی کا قحط ہو گیا۔ او قال قهدت فعليك الوضوء تابعه وهب قال حدثنا شعبة ولم يقل غندر ويحيى عن شعبة الوضوء باب الرجل يوضئ صاحبه۔ 3 صورتیں ہیں وضو غسل کے متعلقات میں، مدد کرنا، استعانت بالاجماع جائز ہے، لوٹا بھر کے رکھ دیا، مسواک رکھ دیا، تولیہ رکھ دیا، یہ وضو کے متعلقات ہیں، اس میں استعانت بالاجماع جائز ہے۔ وضو کرانا یعنی پانی ڈالنا، صرف وضو کرنے والا وضو کرے گا، دوسرا پانی ڈال رہا ہے، یہ بے ضرورت مکروہ تنزیہی ہے۔ ضرورت ہو کوئی کراہیت نہیں، لیکن بے ضرورت مکروہ تنزیہی۔ تیسری صورت ہے وضو کرانا یعنی دوسرا شخص آزاد ہو رہا ہے، چہرہ ہاتھ سب دوسرا دھو رہا ہے، تو ضرورت ہے کوئی بات نہیں، بے ضرورت مکروہ تحریمی۔ یہ 3 صورتیں، وضو کرانا یعنی آزاد ہونا، ضرورت ہو جائز ہے، ضرورت نہیں مکروہ تحریمی، اور پانی ڈالنا ضرورت ہو کوئی بات نہیں، ضرورت نہ ہو تو مکروہ تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے۔ اور طہارت کے متعلقات میں مدد کرنا یہ جائز ہے۔ باب الرجل یوضئ صاحبہ، یہ دوسرا مرحلہ ہے، ایک شخص پانی ڈال رہا ہے، دوسرا وضو کر رہا ہے،
جب عرفے سے حضور آ رہے تھے تو راستے میں پیشاب کیا، پھر حضور کو حضرت اسامہ نے وضو کروایا، تو حضرت اسامہ چھاگل میں سے پانی ڈال رہے تھے، حضور وضو کر رہے تھے، یہ وہ حضور کو وضو کروا رہے ہیں۔ یہ ضرورت سے تھا یا بے ضرورت تھا؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بے ضرورت تھا۔ امام علامہ عینی کہتے ہیں نہیں، ضرورت سے تھا۔ دیکھو لوٹے میں پانی ہو تو آدمی خود لے کر وضو کرتا ہے، ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن سفر میں تو پانی چھاگل میں ہوتا ہے، بوتل میں ہوتا ہے، وہ تو ایک ڈالے گا تب دوسرا وضو کرے گا، بس یہ جو پانی ڈالا ہے یہ ضرورتاً ہے۔ وبه قال حدثنا ابن سلام قال اخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض، جب لوٹے، من عرفت، یہ عرفہ سے لوٹنے ہی کے لیے لفظ خاص ہے، آپ گاگلیڑی سے لوٹیں اس کے لیے افادہ نہیں استعمال کریں۔ لما افاض من عرفت عدل الى الشعب فقضى حاجته قال اسامة فجعلت اصب عليه ويتوضا فقلت يا رسول الله اتصلي قال الصلاة امامك۔ غزوہ تبوک میں بھی حضرت مغیرہ نے پانی ڈال کر حضور کو وضو کرایا ہے۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني سعد بن ابي ابراهيم ان نافع بن جبير بن مطعم اخبره انه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة انه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وانه ذهب لحاجة له وإن المغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين۔ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ کا عطف کہاں کرنا؟ قرآن پر کرو، بس مسئلہ یہ ہے کہ بے وضو قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں اور قرآن کے علاوہ دیگر اذکار بھی بے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ بے وضو قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں۔ زیر بحث ہے بے وضو قرآن پڑھنا، قرآن کے علاوہ دیگر اذکار کرنا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور اگر آپ وغیرہ کا عطف کر دو قراءت الباب و قراءت پر، تو اب معنی ہوں گے باب غیر القراءت، قرآن پڑھنے کے علاوہ۔ علاوہ قرآن چھونا ہے، نہیں میں نے غلط کہا، قراءت پر عطف نہیں، قرآن پر عطف۔ یہ بھی میں نے غلط کہا، حدث پر عطف۔ ایک تو ہے وغیرہ کا عطف قراءت قرآن پر کرو، قرآن پڑھنا، اور غیر قرآن پڑھنا یعنی دیگر اذکار۔ اب عطف کرو حدث پر۔ حدث کہتے ہیں بے وضو ہونا، بے وضو ہونے کی حالت میں قرآن پڑھنا، اور اس کے علاوہ حدث سے اکبر ہے جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا۔ غیر مقلدین یہ کہتے ہیں، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی بھی یہی رائے ہے کہ جنابت میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں، حیض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، نفاس میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔
امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے اور غیر مقلدین بھی یہی کہتے ہیں، مگر امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ یہاں نہیں ذکر کیا، کتاب الحیض میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ حائضہ قرآن پڑھ سکتی ہے، جب حائضہ پڑھ سکتی تو نفذہ بھی پڑھ سکتی، جنوب بھی پڑھ سکتا ہے۔ بہر امام بخاری کی رائے یہ ہے، اور غیر مقلدین بھی یہی کہتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور وہ مسئلہ آگے آئے گا۔ بس یہاں بہتر حدث پر اتفا نہ کرو، قرآن پر اتفا کرو۔ بے وضو قرآن پڑھنا یا قرآن کے علاوہ دیگر اذکار کرنا، یہاں یہی صحیح مطلب ہے، اور حدث پر اتفا کرنے سے جو مسئلہ نکلتا ہے وہ مسئلہ یہاں نہیں، آگے ہے وہ۔ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغیرہ۔ وقال منصور، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو قول لا رہے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حمام میں قرآن پڑھ سکتے ہیں، بے وضو خط لکھ سکتے ہیں۔ حمام یہاں نہیں ہے، یہاں تو پانی اتنا ہے اللہ کے فضل سے کہ ہر گھر میں نہانے کا پانی، کپڑے دھونے کا پانی موجود ہے، گورنمنٹ بھی پانی سپلائی کرتی، لیکن جن ملکوں میں پانی بہت کم ہے وہاں گھروں میں صرف پینے کا پانی ہوتا ہے، نہانے دھونے کے لیے ہوٹل ہے، وہاں جا کر نہا کر آؤ، وہاں جا کے کپڑے دھو کر آؤ، جو ہوٹل کا چارج ہے وہ دو۔ اب وہ ہوٹل والے کی ذمہ داری، وہ ٹرک بھر بھر کر کے پانی منگوایا جائے اور ہوٹل چلایا جائے، اور لوگ گھروں میں کپڑے دھونے کے لیے اور نہانے کے لیے انتظام نہیں رکھتے۔ یہ جو نہانے کے ہوٹل ہیں ان کا نام حمام ہے، بس نہانے کے ہوٹل میں جو بھی جائے گا وہ بے وضو ہے، وہاں بے وضو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے خط، بے وضو خط لکھ سکتے ہیں۔ خط لکھنے میں جو لفظ تم لکھو گے قلم کے واسطے سے ہاتھ اس کو ٹچ کرے گا، لکھے ہوئے کو، قرآن لکھا ہوا اس کو ٹچ کر رہا ہے ہاتھ قلم کے واسطے سے، تو بے وضو پڑھ سکتے ہیں تو لکھ بھی سکتے۔ یہاں جنابت کا مسئلہ نہیں ہے، بے وضو پڑھ سکتے ہیں تو لکھ بھی سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں تو پڑھ بھی سکتے ہیں۔ آج کل ایک مسئلہ ہے، لوگوں نے موبائل میں قرآن ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے۔ اب دو مسئلے پیدا ہوتے ہیں، ایک مسئلہ تو پیدا ہوتا ہے اس موبائل کو لے کر بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے، تو جواب ہے کہ جا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن ڈاؤن لوڈ ہوا ہے ڈیجیٹل میں، اور ڈیجیٹل میں جو فوٹو بھی آتا ہے وہ ذرے الگ الگ ہوتے ہیں، بس قرآن بھی الگ الگ ذرے ہیں۔ یہ جو ٹی وی ہے اس میں بھی ذرے اڑائے جاتے ہیں، جو سامنے کیمرہ ہے وہ فوٹو لے کر اس کو کاٹ کر کے اس کے جزے لائے تجزیہ بناتا ہے اور پھر فضا میں بخیر دیتا ہے۔ ہمارے گھر میں جو ٹی وی ہے وہ فضا میں سے وہ ذرے پکڑ کر کے فوٹو بنا کر ہمیں دکھاتا ہے۔ جب اس نے فوٹو بنا دیا تو فوٹو ہو گیا، لیکن اس سے پہلے تو ذرے ہیں، اس پر فوٹو کا اطلاق نہیں ہے۔ بس ڈیجیٹل میں جو قرآن بھرا ہوا ہے، ڈاؤن لوڈ ہے، وہ ذرے ہیں، اس پر قرآن کا اطلاق نہیں ہے، لہذا یہ موبائل لے کر جا سکتے ہیں بیت الخلاء میں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ڈسپلے کیا، بٹن دبایا اور وہ آ گیا، ڈسپلے کہتے ہیں اسے۔ یہ جو ڈسپلے ہو گیا ہے اس حالت میں بیت الخلاء میں نہیں لے جا سکتے، اور کوئی لے بھی نہیں جاتا، اس حالت میں تو کوئی لے بھی نہیں جاتا۔ لیکن اب اس کو انگلی ٹچ کر کے ورق پلٹنا بے وضو، یہ قرآن کا چھونا ہے یا نہیں؟ ہمارا دارالفتہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کا چھونا ہے، اور بے وضو آپ انگلی سے
صفحہ نہیں بدل سکتے. میں اس مسئلے میں دوسری رائے رکھتا ہوں کہ یہ قرآن کا چھونا نہیں ہے. انگلی سے صفحہ پلٹ سکتا ہے بے وضو. کیوں؟ قرآن کانچ کے نیچے ہے، اور جیسے ہم کپڑا لے کر کے قرآن یوں پکڑ کر کے کھول سکتے ہیں، بالواسطہ قرآن کھول سکتے ہیں، تو ہم تو کانچ کے اوپر انگلی لگاتے ہیں اور قرآن تو اس کانچ کے نیچے ہے. لہذا بلا واسطہ قرآن سے ہاتھ نہیں لگا. میری رائے یہ ہے کہ اس کو انگلی سے بے وضو بھی انگلی سے ورق پلٹ سکتے ہیں. مگر دارالعلوم کا فتویٰ دیتا ہے کہ نہیں، انگلی قرآن ہی کو چھونا ہے تو بے وضو اس کو ورق پلٹ نہیں سکتے. وقال منصور عن ابراہیم لا بأس بالقراءة فی الحمام. نہانے کے ہوٹل میں قرآن پڑھ سکتے. نہانے کے ہوٹل میں جو گیا ہے وہ عام طور پہ بے وضو ہوگا، کبھی بے غسل بھی ہو سکتا ہے. بس اگر وہاں وغیر ہی کا اگر حدث پر کرو کہ حدث میں بھی، حدث اکبر میں بھی قرآن پڑھ سکتے ہو، تو بھی اس سے استدلال ہوگا. کیونکہ حمام میں جو نہانے جاتے ہیں وہ تو وضو کے لیے نہیں جاتے، غسل کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں قرآن پڑھنے کو حضرت ابراہیم نقی نے کہا جائز. وَبِقَتْبِ الرِّسَالَةِ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ، یہ عَلَىٰ غَيْرِ وُضُوءٍ دونوں کے ساتھ لگے گا. حمام میں قرآن پڑھنے کے ساتھ بھی لگے گا اور بے وضو خط لکھنا. دیکھو بے وضو جو خط لکھے گا تو آدمی قلم پکڑ رہا اور قلم کے واسطے سے جو لکھا گیا ہے اس کو ٹچ کر رہا بالواسطہ. ایسے ہی موبائل پر جو ورق پلٹ رہا ہے وہ تو کانچ پر ہاتھ پھیر رہا ہے، قرآن پر نہیں پھیر رہا ہے، قرآن سے بالواسطہ پلٹ رہا ہے. دوسرا قول، حضرت سے پوچھا گیا جو شخص حمام میں ہے اس کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں. اس مسئلے میں اپنے جو غسل خانے ہیں اس کو بھی لے لو. غسل خانے کے اندر ہے کوئی آدمی، اس کو سلام کر سکتے ہیں یا نہیں. ننگا ہے یا ابھی لنگی باندھے ہوئے ہے، لنگی باندھے ہوئے تو کر سکتے. کپڑا کھول دیا اب سلام کرنا مکروہ. وقال حماد بن ابراہیم ان کان علیہم ازار فسلم والا فلا تسلم. آگے وہی روایت ہے. حضرت ابن عباس حضور کے گھر میں لیٹے تھے تو جب حضور آدھی رات کو اٹھے تھے تو سورہ آل عمران کا آخری رکوع پڑھا تھا. یہ حضور نے وضو سے پہلے پڑھا ہے. معلوم ہوا بے وضو قرآن پڑھ سکتے. یہ لوگ عجیب و غریب لوگ ہیں. ابھی تو کہا 9 میں انبیاء کی نیند ناقض وضو نہیں ہے، اور پھر یہاں کہتے ہیں کہ بے وضو پڑھا. عجیب لوگ ہیں. جب وہ مسئلہ آتا ہے تو کہتے ہیں نبیوں کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگر یہ مسئلہ مطلق ہے تو یہ کہاں سے استدلال ہو؟ اسی طرح سے ایک طرف کہتے ہیں کہ منی پاک ہے، یعنی ہر ایک کی منی پاک ہے. پھر استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ حضور کے کپڑے پر سے منی کھرچتی تھی. ارے یہ کیسا استدلال ہے؟ حضور کے فضلات تو پاک ہیں، تو اس سے کیا استدلال کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں کہ منی پاک ہے، حضور کے کپڑے پر سے حضرت عائشہ منی کھرچتی تھی. اچھا پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کھرچنا پاک کرنے کا ایک طریقہ تھا. ابھی پاک کرنے کا ایک طریقہ، ایک طرف تو حضور کے فضلات پاک ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ پاک کرنے کا طریقہ تھا. یہ عجیب و غریب باتیں ہیں، اکٹھا ہیں. اسی طرح سے ایک طرف کہتے ہیں کہ حضور کا پیشاب پخانہ پاک ہے، اور پاک چیز بدن سے نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا. آنسو نکلے، پسینہ نکلے، کہاں وضو ٹوٹتا ہے؟ مگر زندگی میں ایک واقعہ بھی تو نہیں ہے
کہ حضور نے بڑے استنجے کے بعد یا چھوٹے استنجے کے بعد بغیر وضو کیے نماز پڑھی ہو، ایک واقعہ بھی نہیں ہے، اور یہ طرف کہتے ہیں پاک ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نیند ناقض انبیاء کی ناقض وضو نہیں ہے، اور اب یہ حدیث لائے کہ حضور نے بے وضو نماز پڑھی۔ اسی لیے میں نے جب یہ مسئلہ آیا تھا تو شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ دیا تھا کہ انبیاء کی نیند مطلقاً نہیں، فی حال دون حال، جب وہ غافل سوئیں تو رات بھر سوئیں تو پھر تو وضو ٹوٹے گا، اور چوکنا سوئیں تو نہیں ٹوٹے گا، اور چوکنا تو ہم بھی سوئیں گے تو نہیں ٹوٹے گا۔ مگر ہمارے چوکنا ہونے کی صورت اور ہے، اور انبیاء کے چوکنا سونے کی صورت اور ہے۔ ہم تو 4 حالتوں میں سوئیں گے چوکنا، لیٹ کر سوئیں گے یہ چوکنا میں نہیں، اور انبیاء لیٹ کر سوئیں گے وہ بھی چوکنا سونا، کیونکہ ان پر اس حال میں بھی وحی آتی ہے۔ تو ایک جگہ ایک بات کہتے ہیں، دوسری جگہ اسے بھول جاتے ہیں۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ قُرَيْبٍ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ خَالَتُهُ فَاضْطَجَعْتُ۔ دیکھو یہ تکیہ، اس کا یہ طول ہے، تو حضور اور حضرت میمونہ یوں سر رکھ کر سوئے، اور یہ عرض ہے، اس پر ابن عباس یہاں سر عرض پر سر رکھ کر سوئے۔ قاعدہ کلی یاد رکھو، جو زائد ہے وہ طول ہے، جو کم ہے وہ عرض ہے۔ عرض کس کو کہیں، طول کس کو کہیں؟ جو زائد ہے وہ طول، جو کم ہے وہ عرض ہے۔ فنام وَاضْطَجَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده۔ آنکھ نہ کھلتی ہو تو آنکھیں ہاتھ سے مل دو، نیند بھاگ جائے گی۔ ثم قرأ العشر الآیات الخواتم من سورة آل عمران۔ یہ آخری رکوع پورا ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، مگر عرب کسر چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے 10 آیتیں کہا ہے۔ ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه۔ دیکھو یہاں یہ صراحت آئی، پہلے آیا تھا ہلکا وضو کیا، اور عمرو بن دینار نے تو یخففہ ویقللہ۔ وہ روایت میں نے کہا تسامع صحیح یہ ہے کہ شروع نیند سے اٹھتے ہی تو بہت کامل وضو کیا، پھر 4 رکعت پر جو وضو کرتے تھے وہ ہلکا کرتے تھے۔ فأحسن وضوءه ثم قام يصلي۔ قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسه وأخذ بيد اليمنى يفتلها۔ میرا دایاں کان پکڑا اور اس کو مروڑا، بٹا، فتل الحبل، دیکھو میری طرف، یوں رسی بٹتے ہیں، فتل الحبل، رسی بٹی، وہی لفظ ہے، کان بٹا یعنی دبایا، موڑا، مروڑا۔ فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح۔ باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، قاف پر زبر، ہلکی بے ہوشی سے وضو نہیں ٹوٹتا، مکمل بے ہوشی ہو، جس کو بے ہوشی کہتے ہیں، بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، سیدھا سا مطلب یہ ہے۔ حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ وضو نہ کرے مگر بھاری بے ہوشی سے۔ یہ جو بھاری بے ہوشی ہے یہی بے ہوشی ہے، اگر لمحہ بھر کے لیے بے ہوش ہو گئے وضو ٹوٹ گیا، کیوں؟ خروج ریح کا مظنہ پیدا ہو گیا، احتمال پیدا ہو گیا،
اور اگر بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، ابتدائی مرحلہ ہوش ہے، جیسے صلاۃ الکسوف پڑھتے ہوئے حضرت اسماء کو ہوش تھا اور وہ برتن میں سے پانی لے لے کر سر پر ڈال رہی تھی، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ مکمل بے ہوش ہو جائے، بھاری بے ہوشی، اس کے لیے عربی میں لفظ اغماء وہ لفظ نہیں استعمال کیا، الغشی، تو غشی تو ہلکی بھاری ہوتی ہے، تو اس لیے مثقل لفظ صفت لائے۔ باب من لم يتوضأ الا من الغشي المثقل وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن جدتها اسماء بنت ابي بكر انها قالت اتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فاذا الناس قيام يصلون فاذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدي نحو السماء وقال سبحان الله فقلت آية فأشارت أن نعم فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله وقالت قريبا من فتنة الدجال لا أدري أي ذلك قالت أسماء يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن وقالت الموقن لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال نم صالحا اطمینان سے سو جا فقد علمنا ان كنت لمؤمنا تیرے چہرے بشرے سے ہمیں پتا تھا تو مومن ہے، مگر سوال تو تجھ سے بھی کرنے تھے، ضابطے کی کارروائی۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ قَالَتْ الْمُرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُهُ باب مسح الراس کلہ۔ اس باب میں مسئلہ یہ ہے، امام مالک اور امام بخاری رحمہم اللہ فرماتے ہیں پورے سر کا مسح ضروری ہے، مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ ایک بال بھی مسح سے رہ گیا وضو نہیں ہوا۔ بلکہ دبئی میں ایک بڑے عالم ہیں، عربی نہیں ہیں، سوڈان کے حبشی ہیں، کالے ہیں، مگر فقہ مالکی ہیں اور فقہ مالکہ ان کا بہترین مطالعہ ہے، ایک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ عورت دیکھو میری طرف، عورت جب سر پر مسح کرے گی تو پورے سر پہ مسح کر کے پھر ہاتھ اس کو آخر تک لے جانا ہے، لٹکے ہوئے بالوں پر بھی آخر تک مسح کرنا۔ میں نے ان سے کہا یہ مسئلہ تو ہم نے آج تک کہیں پڑھا ہی نہیں، آپ مجھے کتاب میں دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر وہ آئے نہیں میرے پاس۔ بہرحال امام مالک اور امام بخاری رحمہم اللہ کے نزدیک سر میں استیاب ضروری ہے، پورے سر کا مسح ضروری ہے۔ ایک بال بھی مسح سے رہ گیا وضو نہیں ہوا۔ اور یہی مسئلہ گیا ہے احرام کھولنے میں، جب احرام کھولیں تو کتنا سر منڈوانا ضروری ہے، جو اختلاف یہاں ہے وہی وہاں جائے۔ ایک بال بھی موننے سے کٹانے سے رہ گئے احرام نہیں کھلے گا۔ اس لیے ایک مالک کی جب احرام کھولنے کے لیے سر منڈانے بیٹھے گا تو دو مالک کی دیکھیں گے، یہ بال رہا، یہ بال رہا، یہ بال رہا، حجام کو بتائیں گے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہم اللہ کہتے ہیں چوتھائی سر، یہ فرض ہے، اور سارے سر کا استیاب یہ سنت ہے، اور سنت مستمر رہا ہے، ہمیشہ حضور پورے سر پہ مسح کرتے۔
یہی مسئلہ حج میں جائے گا، چوتھائی سر کے بال منڈواؤ گے، کترواؤ گے تب احرام کھلے گا، اس سے کم میں نہیں کھلے گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ کے 3 روایتیں ہیں، 3 بال مسا کافی، 1 بال مسا کافی، 1 بال کا بھی باز مسا کافی، تو یہی مسئلہ وہاں جائے گا۔ چنانچہ ان کے یہاں کینچی سے کچ کر دیا، جاؤ ہو گیا، 4 بال کاٹ ڈالے، ہو گیا، احرام کھل گیا۔ یہی مسئلہ وہاں گیا ہے۔ یہاں امام بخاری اور امام مالک ایک طرف ہیں، باقی دوسرے حضرات ایک طرف ہیں، پھر ان میں بھی اختلاف ہے۔ ابو حنیفہ اور احمد ایک طرف ہیں، شافعی رحمہ اللہ ایک طرف ہیں۔ آیت کریمہ ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اس میں یہ با کیسی ہے؟ امام مالک اور امام بخاری یہ کہتے ہیں یہ با برکتیہ ہے، زائدہ ہے۔ لہذا جب با کو ہٹا دیا تو سارے سر کا مسئلہ ضروری ہو گیا۔ دوسرے تمام فقہا کہتے ہیں یہ بات تبعیضیہ ہے۔ پھر اختلاف ہوا کہ یہ جو بات تبعیضیہ ہے تو بعض راس کیسے متعین کریں؟ حنفیہ اور شافعیہ نے حضرت مغیرہ کی وہ حدیث، حضور تبوک سے آ رہے تھے اور وہی ابھی گئی تھی، استنجے تشریف لے گئے، پھر انہوں نے وضو کرایا۔ اس وقت حضور نے پیروں میں تو خفین پہن رکھے تھے، ان خفین پر مسح کیا، اور سر پہ پگڑی تھی، تو حضور نے سر کی پگڑی پیچھے ہٹائی اور ناصیہ پر، سر کے اگلے حصے کے بالوں پر مسح کیا۔ اور ایک روایت میں کہ پگڑی پیچھے نہیں ہٹائی، پگڑی کے نیچے ہاتھ ڈال کر کے مسح کیا۔ تو پگڑی کے نیچے ہاتھ ڈالو گے تو وہ ہاتھ بھی ناصیہ پر جائے گا۔ یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم شریف میں ہے، بخاری میں نہیں۔ حدیث تو ابھی گزری، لیکن یہ ناصیہ پر مسح کرنے کا جو جز ہے یہ مسلم میں ہے، بخاری میں یہ جز نہیں۔ حنفیہ اور حنابلہ نے اس حدیث سے بعض کی تعین کی کہ کم سے کم چوتھائی سر کا مسح ضروری، اس سے کم نہیں۔ اگر اس سے کم مسح ہوتا تو حضور زندگی میں 1 مرتبہ اس سے کم مسح کر کے دکھاتے، مگر حضور نے یہی حدیث ہے، چوتھائی سر کا مسح کیا، اس سے کم نہیں کیا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ارے تم وہ قاعدہ بھول گئے کہ فعل سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی، یہ تو روایت پھیلی ہے، اس سے تم کیسے فرضیت ثابت کرو گے کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، کیسے ثابت کرو گے؟ ٹھیک ہے، اس حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوئی تو آپ تو امام شافعی علیہ الرحمہ نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا، 3 بال، 1 بال، 1 بال کا بھی بال، یہ حضرت نے اپنے اجتہاد سے فیصلہ کیا۔ حضرت کے نزدیک تمییز بال کی تعین کے لیے کوئی حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث تو فعلی ہے، فعلی حدیث سے فرضیت ثابت نہیں ہوتی۔ اور حنفیہ اور حنابلہ کہتے ہیں بے شک یہ حدیث فعلی ہے اور فعل سے فرضیت اب ثابت نہیں ہوتی، لیکن اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ آیت کریمہ میں جو با ہے اس کی کیا تفسیر ہے، وہ تو فعل سے شرح ہوتی ہے، فعل سے با کی تشریح تو ہوتی ہے۔ اگر اس بات سے اس سے کم بعض مراد ہوتا تو حضور زندگی میں 1 مرتبہ عمل کر کے دکھلاتے، تاکہ ہم حضور کے عمل سے سمجھ جاتے کہ یہاں تک بعض مراد ہے، حضور نے اس سے نیچے کوئی عمل نہیں کیا، معلوم ہوا تبعیض یہاں تک ہے۔ اور یہ 2 امام کہتے ہیں کہ سارے سر کا استیعاب، ان کی دلیل ہے کہ بات زائدہ ہے۔
دوسرے دلائل حضرت باب میں جو روایتیں، چونکہ امام بخاری کا اور امام مالک کا مسلک ایک ہے، لہذا باب میں جو روایت دلائل ہیں وہ سب امام مالک کے دلائل امام. باب مسح الراس کلہ لقولہ تعالی وامسحوا برؤوسکم. اس سے کیا استدلال ہے کہ بازائدہ ہے، بازائدہ ہے تو وامسحوا رؤوسکم، وامسحوا رؤوسکم ہوتا تو استیعاب ضروری ہوتا، تو بازائدہ میں وامسحوا برؤوسکم میں بھی استیعاب مراد ہے. دوسرے ائمہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو با ہے تبعیضیہ ہے، زائدہ نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ بتلایا. کوئی عورت وضو کر رہی ہے، لوگوں کے درمیان ہے، ریلوے اسٹیشن پر ہے، بس اسٹیشن پر ہے، لوگوں کے درمیان میں ہے اور وضو کر رہی ہے. فرمایا پھر بھی اسے سر پر مسح کرنا ہے. رأسن، رأسن سارے سر کو کہتے ہیں. یہ استدلال ہے کہ جیسے وامسحوا برؤوسکم میں با کو ہٹا دیا تو رؤوس رأسن، راس تو پورے سر کو کہتے ہیں. حضرت سعید نے بھی کہا عورت کو اپنے راس پر مسح کرنا ہے. دیکھو اگر باز راس کا مسح کافی ہوتا تو حضرت سعید کہتے کہ سارے سر کا نہیں، اتنا کافی ہے. نہیں، لفظ راس استعمال کیا، معلوم ہے سارے سر کا مسح ضروری ہے. دوسری بات، اگر تخفیف ہوتی تو عورت کے لیے ہوتی جو مردوں کے بیچ میں وضو کر رہی ہے، اس کے لیے بھی تخفیف نہیں ہے، پھر مردوں کے لیے تخفیف کہاں سے آئی؟ یہاں رک کے ایک مسئلہ سمجھو. بعض مسائل بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں، اس سے ذہن غلط بن جاتا ہے. جیسے ہماری کتابوں میں لکھا ہے ظہر میں تبرید، ابراد، 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 ٹھنڈا وقت کر کے نماز پڑھو، ٹھنڈا وقت کر کے نماز پڑھو. تو حنفیوں کے جمعہ بھی 2 بجے 2:30 بجے جمعہ بھی ہوتا ہے. بلکہ بعض مسجدوں میں تو اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ سنیچر کو جاؤ تو بھی جمعہ ملے گا. درحال کہ حضور کی سنت مستمرہ تھی، زوال ہوتے ہی جمعہ پڑھنے کی. زوال ہوتی، اذان ہوتی تھی، خطبہ ہوتا تھا، جمعہ ہوتا تھا. مگر وہ حنفیوں نے کہ ابراد، ابراد، سخت گرمیوں میں ٹھنڈک، ٹھنڈک. اب جو سخت گرمیوں میں ٹائم ہے وہ سخت سردیوں میں بھی وہی ٹائم. مجھے لوگوں نے بتلایا کہ دہلی میں جب بعض حنفیوں کی مسجد میں سے جمعہ پڑھ کر سنتیں پڑھ کر نکلتے ہیں تو غیر مقلدین کی مسجد میں عصر کی اذان شروع ہو جاتی ہے. شوافی کی مسجد میں عصر کی اذان شروع ہوگی، جب یہ جمعہ پڑھ کر سنتیں پڑھ کر نکل رہے ہیں وہاں اذان ہو رہی ہے. سر یہ غلط ذہن بنا ہوا ہے. اسی طرح سے اس مسئلے میں شاید کوئی حنفی پورے سر کا مسح کرتا ہو، ٹوپی یوں کر دی، یوں کر کے ہو گیا. ذہن غلط بن گیا کہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، بے شک، مگر سارے سر کا مسح تو سنت مستمرہ ہے. حضور نے زندگی میں 1 مرتبہ صرف ناصیہ پر مسح کیا ہے، ہمیشہ تو سارے سر پر مسح کیا ہے. اور شواف ہے کوئی وضو کرتا ہو تو تماشا دیکھو، 1 انگلی بھگائے گا، یوں کر کے یوں مارے گا. کیونکہ ان کے یہاں مسح میں بھی تسلیف ہے، اور 3 مرتبہ مسح 3 نئے پانیوں سے ہے. بس ہاتھ بھگاؤ اور پورے سر پر مسح کرو، پھر ہاتھ بھگاؤ، پورے سر پہ مسح کرو، پھر ہاتھ بھگاؤ، پورے سر پہ مسح کرو، تو مسح کہاں رہے گا، غسل ہو جائے گا. اور سردیوں میں ایسا کرو گے تو انشاءاللہ ہمیشہ نزلہ ہی رہے گا. اس لیے وہ 1 انگلی سے مسح کرتے ہیں، یوں بھگائیں گے، یوں ماریں گے.
وقال ابن المسیب المرأۃ، لہذا سمجھو یہ بحث تو خواہ مخواہ کی نہیں. وضو کرنے بیٹھو تو ٹوپی اتار کر نیچے رکھو یا گھٹنے پر رکھو، دونوں ہاتھ بھگا کر پورے سر پر گھیرتے ہوئے گدی کے نیچے تک لے جاؤ اور پھر واپس لاؤ، پھر کانوں کا مسح کرو. یہ تو سنت مستمرہ ہے حضور کی. وقال ابن المسیب المرأۃ بمنزلۃ الرجل یمسح علی رأسها، با نہیں ہے، اور راس کہتے ہیں پورے سر کو. امام مالک علیہ الرحمہ سے پوچھا گیا کچھ سر کا مسح کافی ہے؟ تو انہوں نے عبداللہ ابن زید کی حدیث پیش کی. اس حدیث میں حضور نے پورے سر پر مسح کیا ہے. پہلے وہ روایت مختصر لاتے ہیں پھر مفصل لاتے ہیں، پہلے گزری ہے روایت، مگر وہ تو فعل ہے، فعل سے فرضیہ ثابت نہیں ہوتی. وسئل مالک أيجزئ أن يمسح بعض رأسه فاحتج بحديث عبد الله بن زيد وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، یہ وضو والے عبداللہ ابن زید ہیں. ایک آدمی نے ان سے کہا مجھے حضور کا وضو سکھلائیے، حضور کیسے وضو کرتے تھے؟ وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. وہو جد عمرو بن یحییٰ، راوی آئے عمرو بن یحییٰ، ان کے دادا ہیں. انہوں نے پوچھا اتستطیع ان ترینی کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ؟ فقال عبد الله بن زید نعم، فدعا بماء فأفرغ على يده فغسل يده مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر. اقبال، سامنے دیوار سے میری طرف کوئی آدمی آ رہا ہے تو اس کے لیے اقبلہ ہے، اور میری طرف سے دیوار کی طرف جا رہا ہے تو یہ ادبرہ. بس پیچھے سے ہاتھ ہم جو آگے لائے یہ اقبلہ ہے، اور آگے سے ہاتھ جو پیچھے لے گئے یہ ادبرہ ہے. اور محاورہ ہے شب و روز. اگر کوئی کہے روز و شب تو سب ہنسیں گے، لیکن بات تو ایک ہی نہیں. محاورہ ہے روز و شب. ایسے ہی اقبلہ و ادبرہ محاورہ ہے، مگر اس محاورے پر غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اقبلہ کے معنی ہاتھ بھگا کر سر کے پچھلے حصے پر رکھو، آگے لاؤ، اقبلہ بہما ہوا، پھر پیچھے لے جاؤ، ادبرہ بہما ہوا. درہ لے کے مسح کرنے کا یہ طریقہ نہیں. اس لیے پہلے محاورے کے مطابق اقبلہ بہما و ادبرہ کہا، اور پھر مسح کرنے کا طریقہ الگ سے بتلایا. فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. اس کے بعد مسئلہ ہے ٹخنے اور کوہنیاں ہاتھ دھونے میں، پیر دھونے میں داخل ہیں، غایت مغیّہ میں شامل ہے. یہ بتلانے کے لیے باب لائے ہیں الی الکعبین. الی الکعبین کا مطلب ٹخنوں کے ساتھ پیروں کو دھو، ایسے ہی کوہنیوں میں، ہاتھوں میں. باب غسل الرجلین الی الکعبین. وبه قال حدثنا موسیٰ قال حدثنا وہیب عن عمرو عن ابیہ شہدت عمرو بن ابی حسن سأل عبد الله بن زید عن وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بطور من ماء فتوضأ له وضوء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأطفأ. برتن جھکایا،
فأقفل على يديه من الطور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في الطور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم أدخل يده فغسل يديه إلى المرفقين يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل إبطيه إلى الكعبين. ایک شخص نے وضو کیا، لوٹے میں پانی بچ گیا، اس کو ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، بچے ہوئے پانی کو پی بھی سکتا ہے، غسل بھی کر سکتا ہے، سب کچھ کر، مائع مستعمل نہیں ہے، لوٹے میں جو پانی بچ گیا چاہو پیو، چاہے وہ دوسرا وضو کرے. باب استعمال فضل وضوء الناس، لوگوں کے وضو کا پانی اس کا بچا ہوا استعمال کرنا، بچا ہوا یعنی لوٹے میں بچا ہوا، بدن سے لگ کر جو پانی گر گیا نالی میں اس کو جمع کر لو، اس سے دوبارہ جائے نہیں، وہ طاہر تو ہے، مطہر نہیں ہے. حضرت جریر وضو فرما رہے ہیں، کسی برتن میں پانی ہے، اس میں اپنی مسواک بھگائی اور بھگا کر وضو مسواک کی، پھر کوئی آیا وضو کرنے، حضرت نے فرمایا اسی سے کر وضو. یہ حضرت کے وضو کا بچا ہوا ہے، حضرت نے اس میں مسواک بھگا کر کے دانتوں پر پھیری تو وضو کا بچا ہو گئے. وَأَمَرَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَهْلَهُ، اپنی بیوی کو، أَن يَتَوَضَّؤُوا بِفَضْلِ سِوَاكِهِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ، جب حضور حج میں تشریف لے گئے تو 13 تاریخ کو جب مینا سے لوٹے تو مکہ سے باہر محصب میں حضور کے لیے خیمہ کھڑا کیا تھا، چمڑے کا لال. حضور مینا سے آ کر کے اس میں فروکش ہوئے. جب عصر کا وقت ہوا، ظہر تو وہیں پڑی تھی، عصر کا وقت ہوا تو حضرت بلال کسی برتن میں پانی لے کر خیمے میں گئے. حضور نے اس برتن میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر وضو کیا، مستعمل پانی تو زمین پر گر گیا، زمین نے پی لیا، اس برتن میں پانی بچ گیا ہے. یہ فضل الوضو ہے. اسے جب لے کر حضرت بلال نکلے ہیں تو اس تبرک کو حاصل کرنے کے لیے لوٹ مچی. جس کے ہاتھ میں پانی نہیں آیا اس نے دوسرے کے بدن کے اوپر سے تری لے کر اپنے بدن پر لگا دی. بہرحال یہ وضو کا بچا ہوا ہے، لیکن یہ مائع مستعمل نہیں ہے، یہ تو برتن میں بچا ہوا ہے. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت أبا جهيفة يقول خرج علينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالحاجرة. یہ تقدیم تاخیر ہے. پھر حضور عصر کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے ہیں. فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، مل رہے ہیں لوگ اس پانی کو. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظہر رکعتین والعصر رکعتین. یہ کسی اور موقع کا قصہ ہے، یہ کسی اور سفر کا قصہ ہے جس میں دونوں نمازیں جمع سوری کیے. وبین یدیہ انزۃ وقال ابو موسیٰ. ایک دوسرا واقعہ ہے، غزوہ طائف کے بعد میں حضور کا قیام جیرانہ میں ہے.
جعرانہ میں غنیمتیں بہت تھی، وہ سب حضور نے بانٹ ڈالی، کچھ نہیں بچا۔ بنو تمیم کا ایک وفد آیا، اب حضور کے پاس تو بچا تو کچھ ہے ہی نہیں، تو حضور نے ان سے کہا خوشخبری سن لو۔ تو انہوں نے کہا خوشخبریاں تو آپ بہت سناتے ہیں، کچھ پیسہ ویسا تو دو۔ اس سے حضور کو ناراضگی ہوئی۔ تھوڑی دیر ہوئی، یمن کا وفد آیا، تو حضور نے ان سے بھی یہ کہا کہ بھئی یہ بنو تمیم نے تو خوشخبری قبول نہیں کی، تم خوشخبری قبول کر لو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو مال لینے کے لیے آئے ہی نہیں، ہم تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، طالب علم ہے۔ تو پھر حضور خوش ہو گئے اور حضور نے بدء کائنات سے مضمون بیان کرنا شروع کیا۔ میرا ذہن دوسری طرف چلا گیا، وہ دوسرا واقعہ ہے، یہ دوسرا واقعہ ہے جعرانہ، وہ کسی اور موقع کا واقعہ ہے، اور وہ حضرت عمران بن حسین کی روایت ہے، اور یہ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے۔ کوئی آیا جعرانہ میں حضور کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، حضور نے کا فرمایا خوشخبری سن لو، اس نے نہیں قبول کی، مال دو۔ حضور کے پاس ہوگا دیا ہوگا، نہیں دیا ہوگا، بہرحال حضور نے پانی منگوایا، اور پانی منگوا کر کے اس میں حضور نے ہاتھ منہ دھوئے، پورا وضو نہیں کیا، ہاتھ منہ دھوئے، کلی بھی ڈالی اس میں۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت اسامہ تھے، ان سے کہا اس پانی کو پیو اور سر اور سینے پر ڈالو۔ قریب میں خیمہ تھا، اس میں ام سلمہ تھی، انہوں نے وہیں سے اندر سے پکار کر کہا ارے اپنی امی کے لیے بھی کچھ بچائیو۔ تو دونوں نے پیا بھی، سر سینے پر ڈالا بھی، باقی خیمے میں دیا، وہ ام سلمہ نے پیا، اپنے سر سینے پر ڈالا۔ یہ مائع مستعمل نہیں، یہ تو تبرک کا ہی، چہرہ ہاتھ دھوئے ہیں اور کلی ڈالی۔ وقال ابو موسیٰ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقدح فیہ ماء، قدح کہتے ہیں لکڑی کے پیالے کو، وغسل یدیہ ووجہہ فیہ ومج فیہ، ثم قال لہما اشربا منہ وافرغا علی وجوہکما ونہورکما۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع۔ یہ وہ دوسرا واقعہ ہے، محمود بن الربیع کے یہاں بالٹی کنویں میں سے بھر کر لا کر حضور کو دی گئی، تو حضور نے پانی نوش فرمایا، پھر آخری کلی محمود کے منہ پر ڈالی۔ یہ بھی مائع مستعمل نہیں۔ قال وهو الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بيرهم۔ وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقتتلون على وضوئه۔ یہ بھی مائع مستعمل نہیں ہے، بلکہ برتن میں جو پانی بچ جاتا تھا وہ۔ باب وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابن اختي وقع، میرا یہ بیٹا بیمار ہے، اس کو درد ہو رہا ہے۔ فمسح راسی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سر میں درد تھا۔ ودعا لی بالبرکۃ ثم توضأ فشربت من وضوئه، یہ بھی برتن میں بچا ہوا پانی ہے۔
ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. اس کے دو ترجمے ہیں. چکور کا انڈا. چکور کیا ہے؟ تیتر جیسا ایک پرندہ ہے، فوٹو منجد میں ہے. عربی میں اس کو حجلہ بھی کہتے ہیں اور حبارہ بھی کہتے ہیں. بڑی ہا سے حبارہ، اردو میں چکور کہتے ہیں. بالکل دیکھنے میں تیتر جیسا. اس کا انڈا، تیتر کا انڈا کہہ لو، چکور کا انڈا کہہ لو، کبوتر کا انڈا کہہ لو، اس کی طرح سے مہر نبوت اتنی تھی. دوسرا ترجمہ ہے چھپر کھٹ کی گنڈیاں. دلہن کے لیے چارپائی تیار کرتے ہیں تو اس کے اوپر چھپر ہوتا ہے، اس میں گھنڈیاں لٹکتی ہیں. یہ دوسرا ترجمہ ہے چھپر کھٹ کے. چھپر کھٹ نہیں، چھپر کھٹ یعنی کھاٹ کا جو اوپر چھپر ہے اس پر جو گھنڈیاں لٹک رہی ہیں. مثل زر الحجلۃ باب مضمع واستنشق من غرفۃ واحدۃ. یہ بڑا جھگڑا ہے کہ مزمزہ اور استنشاق میں ایک چلو لیں، دو لیں، تین لیں، 6 لیں، پھر مزمزہ الگ کریں، استنشاق الگ کریں، یا ایک ہی چلو سے دونوں کو کریں. یہ بڑا جھگڑا ہے. ترمذی میں تم نے پڑھا ہوگا. ہمارے یہاں یہ جھگڑا نہیں ہے. ارے تیرے پاس پانی کتنا ہے، جیسا پانی ہو ایسا کر. ہمارے پاس آج کل بہت فراوانی ہے تو ہم 3 کلیاں الگ کرتے ہیں، 3 مرتبہ ناک میں الگ پانی ڈالتے ہیں. لیکن جہاں پانی بہت کم ہے تو وہاں کے لیے یہ سارے مسئلے تھوڑے چلیں گے. تیرے پاس کتنا پانی ہے اس کے اعتبار سے تو کر. وصل اور فصل، اس مسئلے کا نام ہے مزمزہ اور استنشاق میں وصل چاہیے یا فصل. جواب ہے تیرے پاس جتنا پانی ہے اس کے اعتبار سے وصل کر یا فصل کر. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہمیشہ تمام اعضاء 3 مرتبہ دھوتے تھے. حالانکہ حجاز میں پانی بہت کم تھا، پھر بھی 3 مرتبہ اعضاء دھوتے تھے. اسی طرح سے پورے سر کا ہمیشہ مسح کرتے تھے. اسی طرح سے مزمزہ اور استنشاق میں فصل کرتے تھے. 3 الگ الگ چلوؤں سے 3 مرتبہ مزمزہ، پھر 3 الگ الگ چلوؤں سے 3 مرتبہ استنشاق اور استنثار. کبھی پانی کم ہوتا تھا تو کم کرتے تھے. بہرحال تمام روایتیں جن میں یہ لفظ آئے مضمض ثلاثاً واستنشق ثلاثاً، دونوں جگہ الگ ثلاثاً آئے تو سمجھ لو فصل ہے. باب من مضمض واستنشق من غرفۃ واحدۃ. من غرفۃ واحدۃ ان کے 2 مطلب ہیں. ایک چلو لو، آدھا منہ میں آدھا ناک میں، پھر دوسرا اسی طرح، پھر تیسرا اسی طرح. تو 6 مرتبہ، 3 مرتبہ مزمزہ، 3 مرتبہ استنشاق ہو گئے. اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک چلو لو، تھوڑا منہ میں تھوڑا ناک میں، پھر تھوڑا منہ میں تھوڑا ناک میں، پھر تھوڑا منہ میں تھوڑا ناک میں. وہ چلو ہے یا لوٹا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں وصل، یعنی مزمزہ الگ استنشاق الگ. ایسا نہیں. اگر ایک ہی چلو میں سے آدھا منہ میں لو آدھا ناک میں لو کوئی حرج نہیں. من غرفۃ واحدۃ کا یہ مطلب ہے. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الماء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك 3. یعنی ایک چلو سے آدھا منہ میں آدھا ناک میں، پھر دوسرے چلو سے آدھا منہ میں آدھا ناک میں، وصل ہے. فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين
ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم